أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں ذرا برابر بھی کھٹک انسان کے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے ایمان اور ایقان کا تذکرہ کیا۔ ایمان اور ایقان میں پہلے فرق کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان اور ایقان کہتے کس کو ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کو اس طرح سمجھ کر اس کی بات کا یقین، اس کے بات کو مان لیا۔ یعنی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا مرض یہ ہے، ڈاکٹر نے پھر دوائیاں دے دی، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یقین ہے ہمیں اس پر، نہیں، ہم نے اس پر ایمان لایا، یعنی اس نے جو کچھ کہا ہم نے وہ مانا۔ رسول کو رسول مانتے ہوئے رسول کی باتوں کو مان لینا، گویا ہم نے رسالت پر ایمان لایا، یہ ہوتا ہے ایمان کا مفہوم۔ اور ایقان کہا جاتا ہے کہ ہم نے ابھی اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہونے والی چیز ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہے باہر اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ کے اندر ابھی موٹا سا اژدہا چلا گیا۔ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہتا ہے ابھی موٹا اژدہا چلا گیا اندر، میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے بس اس کی زبانی سنا، اور میں نے اس کی زبانی سن کر میں نے مان لیا کہ ہاں یہاں پر ابھی گیا ہے صاحب، تو گویا میں نے اس پر یقین کر لیا۔ ہمیں آخرت پر یقین رکھنا ہے، ایمان بھی رکھنا ہے اور یقین بھی رکھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں آخرت کو اس طرح ماننا ہے کہ گویا ہم آخرت کو دیکھ رہے ہیں۔ جنت ہے، ہمیں اس طرح ماننا ہے گویا ہم نے دیکھا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہنم ہے، ہم اس طرح مانیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پل صراط ہے، وہاں پر ہمیں چلنا ہے، ہم اس طرح سے دیکھیں پل صراط کو کہ ہم گویا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان اور ایقان کا مفہوم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو بیان فرمایا وہ بڑی زبردست چیز ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر مار دی ہے۔ مہر مارنا کس کو کہتے ہیں؟ سل کر دیا ان کے دلوں کو۔ یعنی ایک لفافہ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی مہر لگا دے گویا اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں ڈالا جا سکتا۔ مہر لگا دیا اس پر، اور اگر اس کو اس طرح سے کھول دیا جائے تو گویا وہ مہر ہٹ گیا۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، اور صرف دلوں میں نہیں بلکہ ان کی آنکھوں میں بھی مہر لگا دی، اور ان کے ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں میں پٹیاں ڈال دی، پردے ڈال دیے ان کی آنکھوں میں، اور ان کے کانوں میں بھی مہر لگا دیے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، دل، کان اور آنکھ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو علم کے راستے ہیں، یہ علم کے راستے ہیں۔ اگر ان کو بند کر دیا جائے تو پھر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کو اندھا کر دیا گیا اور اس کے کانوں کی سماعت چھین لی جائے تو پھر وہ کیسے علم حاصل کرے گا؟ کیسے علم حاصل کرے گا؟ اگر وہ بہرا ہوتا تو اور دیکھ پاتا تو ہم اس کو اشارے سے بتا دیتے، کوئی علم اس کو دے دیتے، لیکن اس کی آنکھ بھی نہیں ہے، نابینا ہے۔ ایک انسان نابینا ہے لیکن کان اس کے صحیح سالم ہے تو ہم اس کو سنا کر علم دے سکتے ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کی آنکھوں میں پٹیاں ڈال دی، کانوں میں مہر مار دیے اور ان کے دلوں میں مہر مار دی تو پھر سارے کے سارے علم کے راستے بند ہو گئے۔ اور سب سے بڑا علم یاد رکھیے گا، سب سے بڑا علم جو ہے وہ علم توحید ہے، علم ہدایت ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ علم ہدایت یہ سب سے بڑا علم ہے، توحید کا علم سب سے بڑا علم ہے، اور یہ توحید کا علم اللہ سب کو نہیں دیتا ہے۔ بے شک آپ تمام یہاں جو بیٹھے ہیں سب کے اندر توحید کا علم ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بھروسہ تعویذوں پر ہے، جن کو بھروسہ
जिन मज़ारों पर है, मुजावरों पर है, पीरों पर है, उनको अल्लाह पर भरोसा नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह से दुआ मांगना है तो फिर हमें किसी वसीले की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह, एक इंसान जब किसी बादशाह से मांगता है, इसको जरा गौर से सुनिए, एक इंसान जब किसी बादशाह के पास जाना होता था तो वो वजीर का वसीला लेता था। क्यों? आपको किसी बड़े आदमी से बात करना है, डायरेक्ट नहीं बात कर सकते आप, वसीला लेना पड़ेगा, आपको जरिया लेना पड़ेगा। वो आदमी तो आपको जानता तक नहीं, कैसे बात करेगा वो आपसे? प्राइम मिनिस्टर से आप बात करेंगे, नहीं बात कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं। आप उनको जानते हैं लेकिन वो नहीं जानते हैं, तो आप नहीं बात कर सकते डायरेक्ट, वसीला लेना पड़ेगा, जरिया लेना पड़ेगा। क्या हम वसीला मानकर अल्लाह के और बंदे के बीच ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो अल्लाह को जानते लेकिन अल्लाह हमें नहीं जानता, इसीलिए हमें वसीला लेना पड़ेगा। अब वो बीच में जो है बाबा, वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह वो फला आदमी है जो बड़ा अच्छा है, अल्लाह तू उसको औलाद दे दे। अल्लाह को क्या ये इल्म की जरूरत है? क्या अल्लाह इल्म का मोहताज है? अल्लाह तो सब जानता है। तो हम वसीला लेकर ये सोचते हैं, और हमारा भले ही तसव्वुर ये ना हो लेकिन हम इस चीज को राइज करते हैं कि गोया अल्लाह हर चीज को जानने वाला नहीं है। हम वसीला बनाकर शिर्क तो करते ही हैं, लेकिन कहते हैं ना अलीम है वो, अल्लामुल गुयूब है, और सबसे बड़ा जानने वाला वही है। तो हम इस चीज को इनकार कर देते हैं कि वो जानने वाला नहीं है, हमें वसीला लेना पड़ेगा तभी उसको हम मालूम करवा सकते हैं। बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने तीनों रास्ते दिलों के बंद कर दिए। वलहुम आज़ाबुन अज़ीम, ये जब तीनों रास्ते बंद हो जाए तो इल्म हिदायत और इल्म तौहीद खत्म हो जाता है, फिर वहां कोई इल्म नहीं रहता है। अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने का जो इल्म होता है वो खत्म हो जाता है। और ऐसे लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल को जानते नहीं है, अल्लाह कह रहा है वलहुम आज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए सख्त अज़ाब है, सख्त अज़ाब है। क्यों? इल्म हिदायत और इल्म तौहीद इनके पास नहीं है, सख्त अज़ाब है ऐसे लोगों के लिए। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं लाए, ये झूठ बोलते हैं। यहाँ उन मुसलमानों का भी तज़किरा है जो कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं, रोजों का पता नहीं, सुनन और नवाफिल का पता नहीं, अहकाम और शरीयत का पता नहीं। ये वो मुसलमान है जो कहते हैं कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो तक नहीं मालूम इन्हें। अल्लाह कह रहा है कि वो कहते तो हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, दर हकीकत ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। इंशाअल्लाह इसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी ज़बरदस्त मुनाफिकों का तज़किरा किया है और निफाक का तज़किरा किया है। इंशाअल्लाह इसको अगले दर्स में बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है इलाही आलमीन की बातों को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।